حاضرین گرامی، میں نے آپ کے سامنے سورہ محمد کی آیہ مقدسہ کا ایک حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ یا علماء کرام ہیں، ان کے سامنے زیادہ تشریح کا وقت بھی نہیں اور ضرورت بھی نہیں، مگر اپنی اصلاح کے لیے میں اور اپنا نام اس فہرست میں لکھوانے کے لیے عرض کروں۔ رب فرماتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد فرمائے گا۔ اللہ رب العزت ہماری مدد کا محتاج نہیں ہے، یہاں دین اسلام کی مدد مراد ہے۔ یعنی اگر تم دین کی مدد کرو گے، اور الحمدللہ ہمارے ہاتھوں میں جو دین ہے وہ اصل دین ہے، وہی پسندیدہ دین ہے، اور وہی مسلک ہمارے ہاتھوں میں ہے جو لے کر ہمیں یہاں سے بارگاہ مصطفیٰ میں اور وہاں سے رب کریم کی بارگاہ میں کامیابیوں کے ساتھ پہنچائے گا انشاءاللہ۔ فرماتا ہے ینصرکم، رب کریم تمہاری بھی مدد فرمائے گا، اور تم اپنی طرف دے کر، اپنے مسائل کی طرف دے کر، اپنے مصروفیات کی طرف دے کر، اپنی کمزوریوں کو دے کر اور منزل کی دوری کو دے کر گھبرانا مت۔ ینصرکم ویثبت اقدامکم، تمہاری مدد بھی فرمائے گا اور تمہارے قدموں کو بھی ثبات اور کامیابی عطا فرمائے گا، استحکام اور استقلال عطا فرمائے گا۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، رب کریم اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ لہذا ہمیں صرف اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم ارادہ رکھیں، تو ارادہ ہمارا نیک ہو، نیتوں میں فتور نہ ہو، ہمارا نیتوں کا قبلہ صحیح ہو، ہمارے ارادے نیک ہوں، تو کامیابی کا وعدہ رب کریم نے فرمایا ہوا ہے۔ اور میں مبارکباد دیتا ہوں اپنی قوم کے قائد اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالرؤوف صاحب کو، جنہوں نے الحمدللہ تعالی ہمیں فخر سے یہ میں کہہ رہا ہوں، اور ہم اپنے مجلسوں میں بھی کہتے ہیں، اپنے احباب کے درمیان بھی کہتے ہیں کہ الحمدللہ، میں زیادہ تو نہیں کہتا مگر صوبہ جموں میں اس نوعیت کا پہلا ادارہ ہے الحمدللہ، جو اپنی عمارت کے لحاظ سے بھی ایک امتیازی حیثیت کا حامل ہے، اور یہاں کا تعلیمی نظام بھی میں نے دیکھا ہے، یہاں کے جو اساتذہ کرام ہیں وہ الحمدللہ صرف فضول سے فاضل نہیں ہے بلکہ فضل سے فاضل ہے الحمدللہ۔ آج یہ بھی ایک المیہ ہے۔ تو اللہ رب العزت ان کی عمر میں، ان کے ارادوں میں مزید برکتی عطا فرمائے اور ان کو کامیاب و کامران فرمائے۔ بہت بڑا انہوں نے قوم پر یہ احسان کیا، اتنا ایک عظیم ادارہ، یہ ادارے علماء کی ضرورتیں نہیں ہیں، یہ قوم و ملت کی ضرورتیں ہیں، اور یہ وقتی ضرورت نہیں ہے، یہ ایسی ضرورت ہے جو باقی رہنے والی ہے، اور اس پہ سے جو ہے کئی نسلیں یہاں تعمیر ہوتی ہیں، یا ایسے معمار تیار کیے جاتے ہیں، مستری تیار کیے جاتے ہیں جو اینٹوں اور گاروں سے مکان نہیں تعمیر کرتے بلکہ یہ انسانوں کی تعمیر کرتے ہیں، اور معمار پیش کر بنا کے قوم کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے بہت بڑا یہ احسان کیا، اور اپنے لیے، اپنے اسلاف کے لیے، اپنے لیے زاد راہ بنایا، صدقہ جاریہ بنایا۔ اس کے علاوہ اب اس طرف سوچ گئی، الحمدللہ یہ بڑی وقت کی ایک اہم ضرورت ہے۔ ایسے جیسے ہمارے ناظم اجلاس نے فرمایا کہ تمام اہل سنت و جماعت کی جتنی تنظیمیں ہیں، جتنے ادارے ہیں، سارے قابل ستائش ہیں، سب کی تعریف بھی کرنی چاہیے، سب کے لیے دعائیں بھی کرنی چاہیے، اور سب کا احترام بھی کرنا چاہیے۔ مگر ایک ایسی تنظیم جو اس وقت یہ عمل میں لائی جا رہی ہے، پہلے لائی جا چکی تھی، اب اس کو ایک نئی روح جو ہے یا نئی نہج پر جو ہے اس کو لے جایا جا رہا ہے، اس کی ضرورت ہے۔ اور اس سے میں بانی تنظیم سے بھی میں عرض کروں گا کہ آپ ایسا ایک بڑا کام ذہن میں رکھیں۔ ایسے تو مدرسے بھی چل رہے ہیں، چھوٹے ادارے بھی چل رہے ہیں، مکاتب بھی چل رہے ہیں، سلسلہ چلتا ہے، مگر ایسا ایک ادارہ اس وقت تک ہمارے جموں کشمیر میں ایسا کوئی ادارہ نہیں ہے جس میں دینی تعلیم بھی ہو، دنیاوی تعلیم بھی ہو۔
جہاں سے نکل کر ہمارا بچہ جہاں عالم دین ہو، حافظ کلام پاک ہو، قاری قرآن ہو، مفتی ہو، شیخ الحدیث ہو، وہاں ہی وہی ایک انجینئر بھی ہونا چاہیے، ڈاکٹر بھی ہونا چاہیے، اور اس سے بہت سارے ایک تو قوم و ملت کے مسائل حل ہوں گے، اس کے بھی ذاتی طور پر بھی بہت سارے مسائل حل ہوں گے، اور قوم کی بہت ضرورتیں جو ہیں وہ پوری ہوں گی۔ اس نوعیت کا ادارہ قائم کیا جائے، اور بڑا اس کے لیے ظاہر بات ہے بڑا کام ہے اور اس کو وقت لگے گا، یہ نہیں ہے ایک آج المیہ ہم میں یہ بھی ہے، ہم کہتے ہیں جی وہاں مفسر نے میٹنگ بلائی اور جی میٹنگیں ہوتی رہتی ہیں، بہت پہلے بھی گئے کوئی نہیں نکلتا میٹنگ ہو گئی، یہ خام خیالی ہمیں نکال دینی چاہیے۔ ہر آدمی کو ذمہ دار بن کے جانا چاہیے اور وہاں سے اٹھ کر ایک ذمہ داری ساتھ میں لے کر اور ذمہ داری کی فکر لے کر جانا چاہیے، اور پھر دوسری میٹنگ جب ہو اپنی پراگرس اس میں لانی چاہیے۔ ہمیں من و سلوا کا انتظار ہوتا ہے، دسترخوان بھی فرشتے بھی جائے، من و سلوا بھی ادھر سے آئے اور وہ اترے بھی پھر غائب بھی ہو جائے، ہم کھا لیں، صرف اتنا نہیں ہے بلکہ کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ لیس للانسان للانسان الا ما سعى، انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، لہذا اس نوعیت کا کام ہو۔ اور پھر جیسے کہ مفتی صاحب نے یہ ہمارے ناظرین اجلاس صاحب نے فرمایا، مفتی صاحب سے بھی میرے پہلے باتیں ہوئی، جموں میں یہ تشریف لائے تھے ہماری کانفرنس میں، وہاں بھی انہوں نے فرمایا کہ علماء کرام واقعی ائمہ مساجد کو بہت سارے مسائل ہیں، انہی مسائل کو لے کر ہمیں وفاق العلماء جو ہے وہ بھی قائم کی تھی، مگر وہی بات ہو جاتی ہے کہ ہر آدمی بہت جلدی رزلٹ چاہتا ہے، وہ ہوتا نہیں ہے۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدار۔ اگر ہم آج جائیں، آج ہمیں یہ زمین خریدی 5 لاکھ روپے مرلہ خریدی ہے تو اس کو زعفران کیوں نہیں نکالیں گے؟ ایسا نہیں، ٹھیک ہے، مٹی ویسی ہونی چاہیے وہ پاپور والی جو زعفران بنائے، اور اگر صلاحیت ہو، اتنی طاقت ہو تو پھر پاپور سے ٹرک بھر کے یہاں لائے گئے پھر زعفران بنائے، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی۔ تو اس لیے یہ میں خیر مقدم کرتا ہوں ان کے نیک خیالات کا، یہ اس طریقے کا ایک خیال رکھنا چاہیے تاکہ ایک ادارہ ہو، اور اس طریقے مسائل علماء کے تعلق سے جو ہے کمیٹی کا ایک آدمی ناراض ہو گیا تو مولوی صاحب کی چھٹی ہوگی، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر لوگوں کی طرف سے شکایت آتی ہے جی مولوی آیا تھا، وہ 2 دن اس نے نماز پڑھی، کہا مجھے گھر میں فلاں بیمار ہے فلاں ہے، تو اتنا پیسہ لیا اور چلا گیا، تو عطا پتہ ہی نہیں۔ میں ان کو بھی کہتا ہوں بے ایڈریس کے مولوی مت رکھو، ٹھیک ہے، کسی ادارے سے جڑ کر مولوی رکھو تاکہ اس کی بھی گرفت ہو اگر وہ غلط کرے گا، اور تمہیں بھی کوئی پوچھنے والا ہوگا۔ اگر تم دوسرے دن کسی کے ختم ایک دن میں 4 ختم رکھ دیے تو بیچارہ ایک ہی جگہ تو جائے گا، اور پھر کہتے ہیں کہ سال میں ایک بار ہمارے ختم ہوتا ہے، تمہارے تو سال میں بار تھے، کس کے دن میں 4 ہو گئے نا، میرے تو سال میں 4 ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے، کس کے دن میں 4 ہو گئے بیچارے، تو سال میں ایک پڑھا لے گا، یہ دن میں 4 کیسے پڑھے گا؟ تو ایسے بہت سارے مسائل ہیں، وقت نہیں ہے، اگر اس وقت میں بولوں تو پورا وقت میں کھا جاؤں گا۔ اللہ رب العزت اس مقصد میں ہمیں کامیاب فرمائے۔